اب امریکہ کی مداخلت تو اس حوالے سے کوئی ایسے آثار یا ایویڈنس نہیں ہے براہ راست مداخلت کے، مگر پاکستان کے اندر بھی تو اس سیاسی بحران کو ریزالو کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہو رہی، اور مذاکرات جو اپوزیشن اور حکومت کے درمیان شروع ہوئے تھے بظاہر وہ اب ناکام ہے، قصہ پارینہ بن چکے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے جو بلاول بھٹو نے ابھی پیشکش کی ہے اور حکومت نے اس پہ حامی بھر لی ہے کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کریں پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان، کتنا سنجیدہ ہیں بلاول بھٹو اور کتنے کریڈیبل ہیں بطور ایک میڈییٹر؟ کیا پیپلز پارٹی واقعی ثالثی کا کردار ادا کر سکتی ہے اتنا کچھ ہو جانے کے بعد؟ متی دیکھیں، ابھی جیسے انور صاحب بات کر رہے تھے، پاکستان میں جو پولیٹکس ہوتی ہے، پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن ہو، پاکستان کی سیکیورٹی معاملات ہوں، پاکستان کے خارجہ معاملات ہوں، تین ممالک، تین غیر ملک کے جو ہے وہ اس کا رول کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتا ہے، امریکہ کا، سعودی عرب کا اور چائنا کا۔ تو وہ اس کو آپ انٹرفیرنس کہیں، اس کو آپ اور کوئی نام دے لیں، لیکن یہ رہا ہے، پاکستان کی پولیٹکس کا حصہ رہا ہے اور سالہ سال سے رہا ہے، کوئی نہ کوئی طریقے مختلف ہوتے ہیں لیکن یہ رہا ہے۔ جہاں تک یہ موو ہے بلاول بھٹو کی یا پیپلز پارٹی نے ثالثی کے کردار کی پیشکش کی ہے، مجھے آف ہینڈ نہیں پتا کہ تحریک انصاف نے اس کو ویلکم کیا یا نہیں کیا، لیکن یہ اچھی موو ہے۔ اور اگر بلاول بھٹو یہ موو کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں بلاول بھٹو عمران خان سے بھی ملاقات کریں گے، اور کرنا چاہیے، عمران خان سے ہی ملاقات کرنا چاہیے اگر آپ اپوزیشن کو اس میں یہ عید کے بعد اگر یہ سچویشن ہوتی ہے تو اس کا بیسکلی دائرہ کیا ہوگا، وہ جو ثالثی کا رول ہے وہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن کو ایک جگہ بیٹھانا اور اس کا کوئی میننگ فل سلوشن کرائسس کا نکالنا۔ اب اس میں ایک تو ظاہر ہے پاکستان کی اکنامک سچویشن ہے، دوسری پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن ہے، تیسری پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن ہے، جو کچھ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اب اس میں ایک طرف تو ظاہر ہے عمران خان صاحب کا ایک موقف ہے کہ ان کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے، اس کے مینڈیٹ کو ان کا وہ واپس کیا جائے، دوسرا ان کی ریزرویشنز ہیں 26ویں ترمیم پہ، اور جو کچھ بھی آپ وہ کر لیں تو گورنمنٹ کی ایک پوزیشن ہے۔ تو اس میں بیچ کا راستہ کیا نکلے گا؟ کیا بیچ کا راستہ کوئی مڈ ٹرم پولز کی صورت میں نکل سکتا ہے؟ اگر مڈ ٹرم پولز کی صورت میں نکل سکتا ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا کیا ری ایکشن ہوگا اس کے اوپر، کیا اس صورتحال کی طرف ہم جا سکتے ہیں؟ اس میں فوری طور پہ نہیں تو 6 سے 2027 میں اگر الیکشن ہو جائیں، کیونکہ وہ بہرحال پیپلز پارٹی بھی شاید اس سے بالکل ٹوٹلی ریجیکٹ نہ کرے تحریک انصاف کی اس موو کو۔ تو لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب ثالثی کی ابتدا جو ہوگی وہ تو بلاول بھٹو اگر ہوتی ہے تو بلاول بھٹو اور عمران خان کی ملاقات سے ہوگی، اور میرا خیال ہے عمران خان اس وقت اب آج کی سچویشن میں وہ ریجڈ پوزیشن نہیں لیں گے کہ ملاقات نہیں کرنی۔ اور یہ بلاول بھٹو اڈیالہ جیل جائیں گے یا عمران خان اڈیالہ جیل سے باہر آ کے بلاول بھٹو سے ملیں گے؟ یہ بھی بڑی ایک عجیب سچویشن ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا وہی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی گیسٹ ہاؤس میں رہا ہے، پی این اے کے زمانے جو ہے رہا ہے بھٹو صاحب کی اور پی این اے کی جو ملاقات ہوئی تھی، تو آپ کسی ایک میوچل گیسٹ ہاؤس میں بھی یہ بات ہو سکتی ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ اڈیالہ جیل میں کوئی اگر سیپریٹ روم ہے اس میں ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ ثالثی کی گورنمنٹ نے ایگری کیا ہے اور بلاول بھٹو یا پیپلز پارٹی کا جو بھی وفد ہوگا اس کے سامنے یہ چیز ہوگی، ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی ایسی جگہ پہ موو کیا جائے جہاں یہ بات چیت ہو، صحیح، کہیں نیوٹرل پلیس پہ۔ ڈاکٹر محمد صاحب کیا لگتا ہے جب ٹرمپ انتظامیہ آئی تو اس کو بظاہر کاؤنٹر کرنے کے لیے یہاں پہ مذاکرات کے عمل شروع کر دیا گیا، اب جبکہ یہ بل کانگریس میں آیا ہے تو اچانک ہم دیکھ رہے ہیں بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ ہم ثالثی کرنے جا رہے ہیں، تو یہ کچھ خاص میسج دیا جا رہا ہے امریکی حکومت کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کی طرف سے کسی قسم کا انتہائی اقدام یا قانون سازی کی ضرورت نہیں، ہم اپنے معاملات خود طے کر رہے ہیں، تھوڑا سا ٹائم دے دیں۔ دیکھیں، اگر میں فرض کریں اگر ہم لوگ امریکہ کو اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں کہ وہ یہ چیزیں سمجھ جائیں گی تو اور بات ہے، اس سے نہیں ہوگا۔ اب رہی بات بلاول بھٹو صاحب، امریکہ کو کیسے پھر راضی کیا جائے آپ بتائیں؟ دیکھیں
امریکہ کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے. دیکھیں اگر میں کسی کو راضی کرنے کے لیے یہاں پہ دکھاوا کر رہا ہوں, آپ نے کہا نا وہ بیوقوف نہیں ہے, وہ بڑے عقلمند ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں, اگر میں امریکہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں پہ دکھاوا کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے اس کا آؤٹ کم نیگیٹو ہوگا, اس کا آؤٹ کم پازیٹیو نہیں ہوگا. اگر میں نے اپنی سچویشن کو ٹھیک کرنی ہے تو مجھے بھاڑ میں جائے کوئی اور ملک, میں نے اپنے ملک کو ٹھیک کرنا ہے. بلاول کی آفر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اب میں بتاتا ہوں. دیکھیں بلاول صاحب نے جو آفر دی ہے نا, میری نظر میں اس آفر کی ویلیو زیرو ہے. ٹو بی ویری آنسٹ, یہ آپ کی ذاتی رائے ہے؟ یہ میری ذاتی رائے ہے, میری ذاتی رائے ہے. اس کی وجہ یہ ہے بلاول صاحب از 100% انوالوڈ ان ایوری تھنگ دیٹ ہیز گون رانگ ان دا پرانا پاکستان, جو ابھی آیا نا پرانا پاکستان. آپ کے جتنے بھی میجر کراپس ہیں, چاہے وہ میز ہو, چاہے وہ ویٹ ہو, چاہے وہ کاٹن ہو, چاہے شوگر ہو, ساری نیگیٹو میں جا رہی ہیں. آپ کے پانی کا دیکھ لیں, آپ کے ساری چیزیں, چاہے وہ تربیلا ہو, چاہے وہ منگلا ہو, چاہے وہ چشمہ ہو, چاہے وہ سندھ کا ہو, ساری چیزیں نیگیٹو میں جا رہی ہیں, منیمم میں چلی گئی ہیں. اس میں بلاول کا کیا قصور ہے؟ سن لے, he is responsible for all these things. میری بات سنیں, میں آپ کو کہوں کہ میرے کندھا میں دیتا ہوں, تم اس بندے کو گولی مارو, اس بندے کو گولی لگ جائے, آپ مجھے کہیں گے کہ یار تمہارا ہمایوں تمہارے کندھے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ ایک ایزی ٹارگٹ ڈھونڈتے ہیں پہلے کی طرح. میں ایزی ٹارگٹ نہیں, تو اصل میں کون ذمہ دار ہے؟ ایوری تھنگ بلاول از ریسپانسبل, اور کوئی ذمہ دار نہیں ہے اس ملک میں. شہباز شریف نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. سنیں, میں نے یہ نہیں کہا ہی از اونلی ذمہ دار, میں نے کہا ہے وہ ہی از ایکولی ریسپانسبل فار ایوری تھنگ دیٹ ہیز ہیپنڈ, بیکاز ہی از اے پارٹ of that problem. ویسے یہ ایکولی والی بات پہ بھی آپ کو ذرا غور کرنا چاہیے. نہیں, he is equally. میں اگر فرض کریں میں بلاول کی جگہ ہوتا, ینگسٹر ہوتا, میرے آگے پوری لائف پڑی ہے سیاست کی, میں اس مسئلے میں پڑھتا ہی نہ, میں اپنے آپ کو اتنا گندا کرتا ہی نہ, میں سیدھا میں کہتا میں نے آپ کو نہیں کرنا, دوبارہ الیکشنز کرا لو. دوبارہ الیکشنز کرانے میں کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں آج جو ہم نے لوز کیا ہے with this sham democracy, we have lost more money then we would have spent کہ ہم لوگ جتنا ایک نئے الیکشنز میں کرا لیتے ہیں. ہم لوگوں نے جن جگہوں پہ کیے, آج وہ ساری چیزیں, آج ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ آج آپ دیکھیں, آج آپ شام ڈیموکریسی کہہ رہے ہیں. خان صاحب کے دور میں ان کو شام ڈیموکریسی لوگ آپ کے مخالفین کہہ رہے تھے. تو یہ معاملہ آپ سالسی کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, تو کوئی راستہ بتا دیں, کوئی سولوشن بتا دیں. ریجیکٹ نہیں کر رہا, اس کا سالسی کو ریجیکٹ کر. میری نظر میں اچھا, جہاں تک میرا یہ خیال ہے, میں مظہر عباس صاحب سے یہاں ڈس ایگری کرتا ہوں کہ عمران خان شاید بلاول بھٹو صاحب سے ملے. اگر سیریس معنوں میں آپ نے کرنا, یہ یاد رکھیں ایک سمپل بیلنس ہے. جو سب سے بڑا وزن ہوتا ہے نا, اگر آپ نے کوئی ترازو کرنا ہے, جو سب سے بھاری وزن ہوتا ہے, آپ نے اس کو بیلنس پہلے کرنا ہوتا ہے, پھر چھوٹے وزنوں کو بیچ میں ڈال کے آپ اس میں بیلنس کرتے ہیں. پاکستان کی پالیٹکس میں جو سب سے بڑا وزن ہے وہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا ہے. جب تک آپ اس کو بیلنس نہیں کریں گے, پاکستان آگے ترقی نہیں کر سکتا. اب اس کے لیے میری نظر میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں, میں 4 بندوں کو کہوں گا, ان 4 بندوں کو جا کے عمران خان سے ملاقات کروائیں, اور جو آل پارٹی پاکستان, آل پارٹیز پاکستان کی آل پارٹیز کی جو میٹنگ کرانا چاہتے ہیں عید کے بعد, اس میں عمران خان ایز اے ان پرسن شوڈ بی سٹنگ دیر از. کوئی لوگ کچھ کہتے ہیں, اس میں کوئی قدر نہیں ہے. 4 بندے میں یہ سمجھتا ہوں. میری نظر میں آپ مولانا صاحب کو کہیں, میری نظر میں آپ اچکزئی صاحب کو کہیں, میری نظر میں آپ مینگل صاحب کو کہیں, میری نظر میں آپ پیر آف پگاڑا صاحب کو کہیں. ان 4 بندوں کو کہیں